اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن کی امیگریشن پالیسیز کے بارے میں خاصی ایکسائٹمنٹ ہے، اور اس ایکسائٹمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی وجوہات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اس کے بارے میں خاصی ریزنٹمنٹ موجود ہے، نہ صرف امریکن اسٹریٹ کے اندر، خاص طور پہ ان لوگوں کے درمیان کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی چاہت میں ابھی تک مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے الیکشن کو جو ہے اسٹیل کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے بہت سی وجوہات سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کے حوالے سے بہت سے سوالیہ نشانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کئی بکس لکھی جائیں گی، کیونکہ اس پروگرام میں امیگریشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی انڈر لائنگ سطح پر ہمیں سیاست نظر آتی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سیاست سے جس حد تک دور رہا جا سکے، رہنے کے بعد امیگریشن کے ایشوز کے اوپر اور قانون اور سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹ ایشوز کو ہم کور کر سکیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے کئی نئے ایگزیکٹو ایکشن آئے ہیں، جس طرح سے میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جاتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ہاتھ باندھے جائیں گے مختلف موضوعات پر، اور جن کا تعلق امیگریشن سے۔ اس میں سے ایک قدم جو اٹھایا گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے جو کرتا دھرتا تھے ان کے نام بھی میں بتا چکا ہوں، ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بائیڈن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت بھی یہ پاور میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی امیگریشن پالیسیز کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے۔ تو ہمیں دو اقدامات نظر آتے ہیں۔ ایک قدم یہ ہے کہ ٹیکسس میں اٹارنی جنرل کی جانب سے فیڈرل کورٹ میں فوری طور پر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا گیا جو ڈیپورٹیشن کے بارے میں تھا۔ ان کی منطق بڑی صاف تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نیک نیتی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ یہ تھا کہ جب تک وہ لوگ کہ جو ڈیپورٹیشن کا شکار ہیں ان کے کیسز کا اچھی طریقے سے ایگزامینیشن نہ کر لیا جائے، ان لوگوں کو یہاں سے ڈیپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 100 ڈیز کی پابندی لگائی تھی کہ ان 100 ڈیز میں ان لوگوں کی ڈیپورٹیشن کے بارے میں جو بھی فیصلے ہیں، یا ان کو جو ڈیپورٹیشن کرنے کے لیے گراؤنڈ وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہیں، کم از کم اس کا تفصیل سے جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، اور اس کے بعد اگر ان لوگوں کو ڈیپورٹیشن ہونی ہے اور ڈیپورٹیشن کی منطق بنتی ہے، قانون کے حساب سے اس کا جواز بنتا ہے، تو ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 100 ڈیز کے لیے ڈیپورٹیشن کو روک دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے کیسز کس نوعیت کے ہیں اور کیا ان کے لیے کوئی ریلیف وغیرہ موجود ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس آرڈر کے ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف کورٹ کا سٹے آرڈر حاصل کر لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور انتہائی اہم سٹیپ یہ تھا کہ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے، اور اس میں یہ تھا کہ آئس پر کچھ پابندیاں لگائیں گی۔ آئس سے مراد یہ ہے کہ امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ، جن کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جن لوگوں کی قانونی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کو یہاں پہ اریسٹ بھی کر سکے، ڈیپورٹ کر سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی آپ کو معلوم ہے کہ آئس والوں کی جس طرح سے پولیس یونین ہوتی ہیں، اسی طرح سے آئس کے جو ورکرز ہیں ان کی بھی ایک یونین موجود ہے۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جاتے ہوئے ان لوگوں کو کچھ ایسی پاورز دے دی ہیں کہ جن پاورز کو ختم کرنا پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر قدم پر رکاوٹیں موجود ہیں، گو کہ بائیڈن بڑی آنےسٹلی اور بڑی توجہ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی امیگریشن پالیسیز کو بنایا جا سکے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے بل بنایا ہے جس پہ وہ دوسری پارٹی کے لوگوں سے
مشاورت کر رہے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انتہائی نیگیٹو اور ڈینجرس قسم کے ایگزیکٹو ایکشن جاری کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن یہ ایک بہت بڑی بیٹل ہے، یقین جانیے کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے کچھ لوگوں نے جو نیم حکیم ہیں یا ایجنٹ ہیں یا نوٹری پبلک ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ہمیشہ کمیونٹیز کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جانب سے ابھی سے اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی آئیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، کیونکہ اس قسم کی پالیسیز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گرین کارڈ مل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کے جو اعلانات ہیں ان سے بچیے، اور امیگریشن کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے سے. اس کے علاوہ مین سٹریم ٹیلی ویژن پہ اور نیوز پیپر میں آپ کو یہ انفارمیشن جو مل جائے گی.